الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم علماء کرام، ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں اور اس مدرسے کے عزیز طلباء اور ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں، آپ کا یہ پروگرام قرآن کریم کی نسبت پر ہو رہا ہے. بہت سے بچے حافظ قرآن بن گئے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ان بچوں کے سر پر سفید صافہ باندھا گیا ہے. یہ وہ علامت ہے جو قیامت کے دن تاج کی شکل میں بدل جائے گی. یہ سفید عمامہ ایک رمز ہے، ایک علامت ہے اس یاد کو کرنے کے لیے جو میدان حشر میں اللہ کی طرف سے حفاظ کرام کو اعزاز دیا جائے گا. لہذا ہم یہاں بہت دیر سے بیٹھے ہیں. عشاء کی نماز سے پہلے بھی بچوں کا پروگرام ہو رہا تھا. عشاء کے بعد بچوں نے اپنا اپنا پروگرام پیش کیا. پھر قرآن پڑھا گیا، نعت کے ترانے گائے گئے اور علماء کرام نے آپ کے سامنے بنیادی چیزیں اور باتیں رکھی. اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ ہم کیوں بیٹھے ہیں.
تو لہذا اگر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہاں بیٹھیں گے تو اللہ کے ہاں آپ کا بہت بڑا مقام ہو جائے گا، ورنہ وارث نگر میں ایک زمین پر آپ بیٹھے ہیں تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو ہماری یاد میں بیٹھتا ہے، جو قرآن و حدیث کے لیے بیٹھتا ہے، دین کے لیے بیٹھتا ہے، اس سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ وہی ہے۔ اللہ کے نزدیک فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کا حکم ہے ہم کو یاد کرو، ہم تم کو یاد کریں گے۔ آپ یہاں اللہ کو یاد کرنے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کا تذکرہ عرش الہی پر ملائے اعلیٰ میں کر رہا ہوگا، یہ یقین۔ اور دوسرا، آپ یہاں آئے ہیں کیوں؟ قرآن و حدیث کا حکم ہے جب دین کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، احادیث کی بات ہو، تو اس لیے بیٹھنا کہ زندگی اللہ اس کے رسول والی بنائیں گے، اس نیت سے بیٹھنا کہ جو سنیں گے وہ زندگی میں لائیں گے، جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ اگر یہ چیز سوچ کر ہم یہاں بیٹھے رہے تو جتنی دیر آپ بیٹھیں گے، احادیث میں آتا ہے کہ فرشتے آپ کو گھیرے رہیں گے، رحمت کے فرشتے آپ پر رحمت، سکونت نازل ہوگی۔ اور احادیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ جو آدمی دین سننے کے لیے آتا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے آتا ہے، اللہ کے رسول کی باتیں جاننے کے لیے آتا ہے، تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ تو آپ فرشتوں کے پروں پر چل کر آئے ہیں، یہ اعزاز دین کی وجہ سے ملا ہے، قرآن کی وجہ سے ملا ہے، اور نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ لہذا اللہ کا پہلا حکم، اللہ کا پہلا حکم، قرآن کا پہلا حکم، اور نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اس کا پہلا لفظ اقرأ، پڑھو۔ یہ وہ لفظ ہے جو سب سے زیادہ بابرکت ہے۔ اس لفظ کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عام انسان تھے، نبی آخر الزمان بن گئے، سارے نبیوں کے سردار بن گئے، اللہ کے رسول کے چہیتے بن گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اتارتا رہا۔ یہ قرآن کریم غار حرا میں اترا، اور اس کے بعد 23 سال تک اترتا رہا۔ 13 سال مکے کی زندگی میں اترا، 10 سال مدینہ کی زندگی میں اترا۔ اللہ نے 23 سال تک قرآن اتارا اور حکم دیا نبی کو، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے ذکر اتارا ہے، ہم نے قرآن اتارا ہے، اے نبی اس کی تشریح کرتے رہیے، اس کو بتاتے رہیے، اس کو سمجھاتے رہیے۔ تو لہذا اللہ کے رسول نے قرآن اترتا رہا، تشریح کرتے رہے، بتاتے رہے، کبھی زبان سے بتایا، کبھی عمل کر کے بتایا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نجات
تو تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل وہ نبی کی زندگی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں، بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل، جس کی زندگی کو دیکھ کر اس کے عمل کیے جائیں، وہ نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اب ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا؟ لوگ بتائیں گے تو 24 گھنٹے تو کوئی بتائے گا نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم قرآن سے تعلق قائم کریں۔ قرآن اللہ نے اتارا ہے انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ راستہ جو جنت تک لے جائے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعامات فرمائے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اے اللہ گمراہوں کے راستے سے بچا لینا، مغضوب علیہم کے راستے سے بچا لینا۔ اب ہمیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں، روزانہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ سے ہاتھ باندھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، منعم علیہم کا راستہ دکھا دے۔ تو اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم دکھا رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے فوراً بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تم ہدایت مانگ رہے تھے، راستہ مانگ رہے تھے، لو یہ کتاب، ذالک الکتاب، یہ لو کتاب۔ اور اس کتاب میں شک نہیں ہے، یہ محمد عربی کی کتاب نہیں ہے، یہ فرشتوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا ہے، ساری انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ تو لہٰذا ہم مانگ رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے، لے نہیں رہے ہیں۔ یہ کیسی بری بات ہے؟ یہ تو مانگنا ہی چھوڑ دو۔ یعنی جو لوگ نمازی ہیں، جو نمازی نہیں ہیں، وہ تو بہت ہی زیادہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں۔ لیکن جو نمازی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہدایت دے دے، سیدھا راستہ دے کے، منعم علیہم کا راستہ دے دے۔ تو اللہ نے کہا اچھا ہم بتاتے ہیں، 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر ہم نے انعامات بارش۔ وہ 4 کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ ہے 4 انبیاء، انبیاء کا راستہ اختیار کرو۔ صدیق، ابو بکر صدیق کا راستہ اختیار کرو۔ شہداء کے سردار حمزہ کا راستہ اختیار کرو، ہر شہید۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے طریقے پر چلو۔ تو اب ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ بننا ہے تو نبیوں کو دیکھنا ہوگا، صدیقین کو دیکھنا ہوگا، شہداء کو دیکھنا ہوگا، نیک لوگوں کو دیکھنا ہوگا۔ تو اتنی بڑی کتاب، اتنی بڑی دولت، اس کے لیے ہم سال میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھیں پھر بھول جائیں؟ تو تم اگر اللہ کو بھولو گے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم بھی تم کو بھول جائیں گے، ہم بھی بھول جائیں گے۔ تم جیسا کرو گے ہم ویسا کریں گے، تم اچھا کرو گے ہم تمہارے ساتھ اچھا کریں گے، تم برا کرو گے
ہم تمہارے لیے دنیا کو برا بنا دیں گے۔ آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، الجھنیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، یہ تو دنیا میں ہوگا اور آخرت میں بہت برا انجام ہوگا۔ اس لیے اس جلسے میں کچھ طے کر کے جائیں، کچھ سوچ کر جائیں، کچھ لے کر جائیں، پیغام لے کر جائیں۔ زندگی بدلنی ہے، دین اختیار کرنا ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، اور صرف دین نمازوں کا نام نہیں ہے، دین کے شعبے ہیں۔ ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ہماری عبادات صحیح ہو، ہمارے معاملات صحیح ہو، ہماری معاشرت صحیح ہو، کاروبار اچھا ہو، سچ بولے، دھوکہ نہ دے بھائی کو، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ جو لین دین، جو تجارت دھوکے والی ہوتی ہے، اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ آپس میں دھوکہ دینا یہ بھی حرام، کسی انسان کو دھوکہ دینا یہ بھی حرام۔ لہذا دکان پاکیزہ بناؤ اور آپس کی زندگی اچھی بناؤ، سب سے محبت کرو، تعلق۔ پریشان حال کی پریشانی کو دیکھو، اور نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک حکم دیا، اگر تمہارا بھائی بیمار ہے اس کی عیادت کرو، محتاج ہے اس کو کھلاؤ پلاؤ، یہاں تک کہ اگر کوئی تمہارا ہندو بھائی بیمار ہے تو اس کا بھی دیکھو، اس کا بھی علاج کرو، اس کی بھی مدد کرو، اس کا بھی تعاون کرو۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ اگر تم ایک جانور کو پانی پلا دو گے جو پیاسا ہے تو جنت ہم دے دیں گے، جنت دیں گے۔ احادیث میں واقعہ ہے، ایک کتے پیاسے کتے کو ایک بدکار عورت نے پانی پلا دیا، اللہ نے کہا تجھے جنت ہم دیتے ہیں۔ ایک شخص نے بلی پالی اور بلی کو کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی، تو اللہ کے نے فرمایا تیرے لیے جہنم ہے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ آج ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن سے لڑ رہا ہے، بہن کا حق نہیں دے رہا، بھائیوں کا حق نہیں دے رہا، جبکہ اللہ نے حکم دیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی رسی قرآن کریم، اور وہ ایسی رسی ہے جو تھام لے گا وہ ڈائریکٹ جنت پہ پہنچ جائے گا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، جھگڑے نہ کرنا، اختلافات نہ کرنا، لڑائیاں نہ کرنا۔ لیکن آج ہے افسوس، ہر آدمی لڑ رہا ہے، دین کے نام پہ لڑ رہے ہیں، زمین کے نام پہ لڑ رہے ہیں، گھر کے نام پہ لڑ رہے ہیں، اور خونی رشتے والے لڑ رہے ہیں۔ باپ کا انتقال ہوتا ہے تو ہر بھائی لڑ رہا ہے، بہن لڑ رہی ہے، ایک ایک بالش زمین پر قتل ہو رہا ہے۔ یہ انسانیت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ آج گاؤں گاؤں میں محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، دشمنیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، مار دھاڑ ہے، ہر آدمی حسد جلن۔ کسی کی اچھائیاں دیکھ کر آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ یہ اس کی اچھائیاں ختم ہو جائیں۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے اچھائی دی ہے، تم کیوں ہمارے بیچ میں حائل ہو رہے ہو؟ تمہیں کیا اختیار؟ ہم جس کو چاہے عزت دے دیں، جس کو چاہے مال دے دیں، جس کو چاہے حسن دے دیں، جس کو چاہے جو دولت دے دیں،
تمہیں اشکال اور اعتراض کا حق نہیں، اور جو اعتراض کرے گا، جو حسد کرے گا، جو جلن کرے گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا دین اس طرح ختم ہو جائے گا جیسا کہ استورے سے سر کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو حسد کرنے والے لوگ ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں جلن کرتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر کوڑتی ہیں، فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ان کی لیلۃ القدر اور 15 شعبان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، رمضان کی دعائیں قبول نہیں، اور ہائے ہائے کر رہے ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ ارے اپنی زندگی دیکھو، اپنے اعمال دیکھو، ہر چیز میں ہم کم ہیں، عقیدہ ہمارا خراب ہو گیا، عبادات نہیں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور پھر معاملات اچھے نہیں ہیں، دکانوں پر بیٹھے ہیں اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ بس دھوکہ ہی دیتے رہیں گے، اچھی چیز نہیں بیچ رہے ہیں، غلط چیزیں لپیٹ لپیٹ کے بیچ دی، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر دھوکے سے دکان سے کوئی چیز غلط چلی گئی اور آدمی واپس کرنے آئے تو فوراً واپس لو۔ تو یہ کون سا دین ہے ہمارا؟ اگر آج ہمارا عملی دین ہوتا تو جس طرح صحابہ کرام کو لوگ دیکھ دیکھ کر مسلمان ہوئے، آج ہمارے ہندو بھائی ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کر درندہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہم خود ہی لڑ رہے ہیں، تو کہیں گے ان کے پاس جاؤ گے تو یہ اور لڑائی سکھائیں گے، اور لڑائی سکھائیں گے، زندگی ہماری خراب، اور نام لیتے ہیں نبی پاک جو رحمت تھا، جس کو گھسیٹا گیا، مارا گیا، اور اس نے کیا کہا؟ نہیں ہم بدلہ نہیں چاہتے، ہم سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس نبی کے پیروکار، اس نبی کا نام لینے والے آج یہاں تک پہنچ گئے کہ اس نبی کو ہماری وجہ سے گالیاں دی جا رہی ہیں، ہماری وجہ سے دین کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ کل کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے سامنے؟ آج کے جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ ایک سورت ہے سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اے انسانوں ایک وقت آئے گا جب اللہ پوری دنیا کو تہس نہس کر دے گا، سورج، چاند سب بے نور ہو جائیں گے، آسمان، پہاڑ یہ روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور یہ اللہ دکھا رہا ہے آج کل زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، تو پوری دنیا میں زلزلہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، اور یہ دھرتی، یہ زمین یہ بھی بولے گی، یہ بھی کہے گی تم نے ہمارے اوپر یہ پاپ کیے ہیں، اب سزا بھگتو، خزانے نکال دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارا بأن ربک اوحی لہا، آج جیسے زبان بول رہی ہے ہر چیز بولے گی، یہ ہاتھ بولے گا تم نے کس کے ساتھ ظلم کیا ہے، کس کا پیسہ مارا ہے، کس کے ساتھ زیادتی کی ہے، پیر بولے گا، یہاں تک کہ ہوا بولے گی، فضا بولے گی، اور آج ہمارے لیے بہت آسان ہے کیونکہ موبائل کی میموری بول رہی ہے، لوہا بول رہا ہے، کس نے بلایا؟ یہ تو انسان کی طاقت ہے، اور اللہ کہتا ہے ہم نے اس زبان کو بلوایا، تمہارے ہاتھ کو بھی بلوائیں گے،
اور فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے دنیا میں رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ میدان حشر میں دیکھے گا، اس کا بدلہ پائے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برائیاں کی ہوں گی، ظلم کیا ہوگا، ناانصافی کی ہوگی، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ لہذا آج ہم دوسروں کو تو برا کہتے ہیں ظلم کی وجہ سے، ساری دنیا میں چیخ و پکار مچی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم اس وقت اسرائیل ہے، سب سے بڑا ظالم اسرائیل ہے، جو بچوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے، اسپتالوں کو مار ختم کر رہا ہے۔ تو ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں، ہم بھی تو حق مار رہے ہیں، ہم بھی تو بہنوں کا حق نہیں دے رہے ہیں، ہم بھی چھوٹوں پر زیادتی کر رہے ہیں۔ ہمیں ڈر نہیں لگتا کب اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کی پکڑ آ جائے، اور اسی لیے آ رہی ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی کیونکہ ہم زیادتی کر رہے ہیں، ہم ناانصافی کر رہے ہیں، ہم حق مار رہے ہیں۔ آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فساد ہے، اور اس کی اصل وجہ ہمارا قرآن سے دور ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہماری کتاب ہے، جبرائیل کے ذریعے ہم نے اتاری ہے، اور نبی پاک کے دل پر آئی تھی، لہٰذا اے ایمان والو، اے انسانوں، اس کا حق ادا کرو۔ اس کا حق باپ کا حق ہے، ماں کا حق ہے، بڑوں کا حق ہے، ذمہ داروں کا حق ہے، قرآن کا حق۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا حق اس کی تعظیم کرو، پاکیزگی کے ساتھ چھو، اس کو پڑھو، پاکیزہ جگہ رکھو۔ دوسرا حق تعظیم کرو قرآن کی، تیسرا حق قرآن پڑھا کرو، پڑھا کرو، پڑھا کرو، روزانہ کم سے کم ایک پارہ پڑھو۔ اسی لیے 30 پارے اس کے بنائے گئے ہیں، 30 دن میں ایک قرآن ختم ہو جائے، اور ایک پارہ آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں تو آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے دے دو۔ کیوں مشکل ہے؟ کیوں دشواری ہے؟ اخبار پڑھتے ہو، درسی کتابیں پڑھتے ہو، ہندی پڑھتے ہو، انگریزی پڑھتے ہو، تمہیں توفیق نہیں ہے کہ آدھا پارہ ایک پارہ پڑھ لو۔ تو تیسرا حق قرآن کا ہر بوڑھے پر، ہر جوان پر، ہر ماں پر، ہر بہن پر، کہ وہ روزانہ قرآن پڑھے۔ یہ تیسرا حق ہے، قرآن پڑھنا فرض ہے سب پر، صرف مدرسے کے لڑکوں پر نہیں ہے، ابا پر بھی، اماں پر بھی۔ اللہ کے رسول بڑھاپے تک پڑھتے رہے، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، ساری صحابیات امہات روزانہ قرآن پڑھتی تھی، کیونکہ اللہ نے نبیوں کی بیویوں سے، بیٹیوں سے کہا وَاسْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی تمہارے گھر میں جو قرآن اتر رہا ہے پڑھا کرو۔ تو جب نبی کی بیویاں مکلف ہیں، ہم آزاد ہیں، تو قرآن پڑھو۔ ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ قرآن پڑھے گا، فرض ہے، یہ اس کا حق ہے۔ چوتھا حق، قرآن کو سمجھو۔ قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، اس میں کیا کیا ہے؟ تم کوئی کتاب پڑھتے ہو، سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھتے ہو، وہ زبان سیکھتے ہو۔ اگر موبائل میں کوئی میسیج آتا ہے تو اس کو پڑھتے ہو، نہیں پڑھ پائے تو دوسروں سے سمجھتے ہو کہ اس میں کیا باتیں آئی ہیں، کیا آفر آیا ہے۔
اور اللہ کے کلام کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے آفر کو پڑھنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کے انعامات پر یقین نہیں، دنیا کے انعامات پر یقین ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ کرو گے یہ دیں گے، یہ کرو گے یہ دیں گے، یہ کرو گے یہ دیں گے، اس پر یقین نہیں ہے۔ کون سی زندگی ہے ہماری؟ کون سا ایمان ہے؟ ہم اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لہذا قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، اور پانچواں حق جو سمجھو اس پر عمل کرو۔ یہ عمل کی کتاب ہے، زندگی کو بدلنے والی کتاب ہے، زندگی میں تغیر لانے والی کتاب ہے۔ اور پھر چھٹا حق یہ ہے کہ اس کی دعوت کو عام کرو۔ اور دعوت عام کیسے ہوگی؟ ہر گھر میں ایک تفسیر رکھو۔ قرآن تو ہر گھر میں ہوتا ہے ماشاءاللہ، لیکن پڑھنے والے بہت کم ہوتے ہیں، وہ بند رہتا ہے، کپڑے میں لپٹا ہوا رہتا ہے۔ قرآن لپا کر رکھنے کے لیے نہیں ہے، کھلا رکھو، روزانہ کھولو، بچے کھولیں، مائیں کھولیں۔ اور احادیث میں آتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں ہماری مائیں نمازیں پڑھتی ہیں، اس گھر میں شیطان کے اثرات نہیں ہوتے۔ آج ہر گھر میں جادو ہے، ٹونا ہے، ٹوٹکا ہے، عصیب ہے، امراض ہے، اور اس کو دور کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ وہ طریقہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا، جب تم قرآن پڑھنے لگو گے گھروں میں، تمہاری مائیں بہنیں پڑھنے لگیں گی، تو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن پڑھنے کا، قرآن سمجھنے کا، قرآن پر عمل کرنے کا، قرآن کی دعوت کو عام کرنے کا، اور قرآن کے پھر حفاظ پیدا کرنا، علماء پیدا کرنا، اسی کے لیے یہ مدارس ہیں، اسی کا یہ جلسہ ہے۔ کیا کیا نعمتیں، کیا کیا فضیلتیں ملیں گی آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک حافظ قرآن کم سے کم 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے اس شوق میں بچے کو حافظ بنا دو۔ اللہ نے بچے دیے ہیں، لڑکی اللہ نے دی، لڑکا اللہ نے دیا، تو کم سے کم ہر گھر میں ایک تو حافظ ہو جائے، ایک تو چاند ہو جائے، ایک تو سورج ہو جائے، ایک تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس نیت سے، اس شوق میں اگر ہم یہ پروگرام سنیں گے، کچھ ارادہ کریں گے، زندگی کو بدلیں گے، تو انشاءاللہ اللہ فرماتا ہے تم ہماری طرف ایک ہاتھ آؤ، ہم 2 ہاتھ آئیں گے، تم چل کر آؤ، ہم دوڑ کر تم کو رحمت میں لے لیں گے۔ تو اس لیے آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں، ان کو جانیں، اس لیے کہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے، 11 بج گیا ہے، اور سردی کا موسم بھی ہے، باتیں بہت ہو گئی ہیں۔ عمل کے لیے تو چند باتیں بھی کافی ہیں، اور اگر عمل نہیں کرنا ہے، رات بھر بکواس ہوتی رہے، اور پھر کیا ہوگا؟ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ فجر کی نماز میں ایک بھی نظر نہیں آئے گا، یہاں تک کہ علماء بھی سو جائیں گے۔ یہ اللہ کو انعام دیں گے کہ اللہ رات بھر رت جگہ بنایا اور صبح تیری مسجد کو ویران کر دیا، یہ تیرا تحفہ ہے۔ آج ہم یہی کر رہے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل کر لو ایمان کے ساتھ اس دنیا میں، تو موت کے بعد پھر جنت ہی جنت ہے، قبر بھی جنت بنا دی جائے گی، میدان حشر بھی سکون والا ہوگا۔ اور اگر تم نے دنیا میں اللہ کے خلاف کیا تو جیسے ہی موت آئے گی تو قبر میں تمہارے اوپر سانپ اور بچھو مسلط ہوں گے۔ کون بچائے گا؟ نہ بچہ بچائے گا، نہ بیوی بچائے گی، نہ بینک بیلنس بچائے گا، نہ گھر بچائے گا۔ کوئی نہیں بچانے آئے گا قبر میں، آج تک کوئی نہیں گیا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، موت کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اللہ کے رسول بار بار کہتے تھے اے انسانوں غفلت سے نکلو، موت کو یاد کرو، موت آنے والی ہے، آنے والی ہے۔ اور آج تو موت ہی موت ہے۔ روزانہ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں اسرائیل، امریکہ، یورپ بم برسا رہا ہے، محلے کے محلے تہس نہس ہو رہے ہیں، احساس نہیں ہے، ان پر برس رہا ہے، کہیں ہم پر نہ برس جائے۔ ان کی موت آ رہی ہے، ہماری بھی موت آئے گی، تو ہم نے کیا تیاری کی ہے، کیا زندگی کے لیے سامان تیار کیا ہے، یہ سوچنا ہے۔ یہ دین کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ اس جلسے کا پیغام ہے۔ کچھ لے کے جانا، عمل، ایمان و عمل۔ اللہ کہتا ہے اگر ایمان و عمل کے ساتھ ہمارے پاس آؤ گے تو ہم ایسی مہمانی کریں گے کہ تم سب بھول جاؤ گے اور جنت الفردوس میں جگہ دیں گے۔ نبی کی سفارش ہوگی، حق شفاعت ملے گا، حق سفارش ملے گی، آب کوثر ملے گا، جنت الفردوس ملے گا۔ ایمان اور عمل، اور عمل کیسا اچھا ہوگا جب قرآن سمجھیں گے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے، ان حفاظ کو قبول فرمائے، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب کے دل کو بدل دے، نور ایمانی سے بدل دے، نور عرفانی سے بدل دے۔ نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، عملی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔